बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। डियर व्यूअर्स, ये जो चैनल है डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर, ये आपका अपना चैनल है और इस पे जो मैं कंटेंट आपको देता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि जो बेस्ट चीज़ है अपने नॉलेज के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से वो आपको दी जाए और वो रिलेट करे आपके जो डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं, सोशल हैं, इकोनॉमिक हैं, साइकोलॉजिकल हैं, पर्सनल हैं, उनके सोल्यूशन के साथ रिलेट करें। मेरी जो भी मैं आपको अपनी फाइंडिंग्स दे रहा हूँ वीडियोस की शक्ल में, और वो आपके किसी काम आ सके। उम्मीद बल्कि यकीन मुझे यही है कि आपको इंशाअल्लाह ताला चीज़ें समझ भी आती हैं, आपके फीडबैक्स भी आते हैं, वो इनकरेज करते हैं मुझे इस चीज़ पे कि मैं इस चीज़ को और बेहतर करूँ। आपके कमेंट्स आते हैं, वैल्यूएबल कमेंट्स, तो मैं इस चीज़ को कोशिश करता हूँ कि और बेहतर करूँ। इसके अलावा मेरा जो बेसिकली फील्ड है वो काउंसलिंग है। काउंसलिंग चाहे मैरिज काउंसलिंग है, चाहे आपकी प्रोफेशनल काउंसलिंग है, चाहे एजुकेशनल काउंसलिंग है, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं, साइकोलॉजिकल है, काउंसलिंग आपको जो है वो थ्रू कंसल्टेशन में प्रोवाइड करता हूँ। और इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना हॉरोस्कोप बनवाने में, तो जो एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस है, न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस है, इल्म जफर से हेल्प लेके जो एनालिसिस है आपके बारे में, वो मैं आपको थ्रू कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा अगर आपके जो भी इशू ज़िंदगी में रहते हैं इंसान के, कोई भी हैं, पर्सनल कोई भी हैं, सोशल हैं, कोई भी आपके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, उनकी सोल्यूशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि कुरान पाक से, रंग से, रोशनी से, खुशबू से आपको कोई सोल्यूशन बताया जा सके, तो थ्रू कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट के थ्रू आप जो है वो मुझसे ये अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। और इसके लिए एक नॉमिनल सी फ़ी है जो आपको पे करनी होती है। नंबर्स जो हैं आपके सामने हैं, ये नंबर है एक जो फ्रंट पे आ रहा है और एक ये नंबर है ऊपर। दोनों नंबर्स पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट जो है वो ले सकते हैं और फिर आपकी जो कंसल्टेशन का सेशन है वो आपके साथ हो जाता है। इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट हमेशा यही होती है कि अगर चैनल पे आप नए हैं, वीडियो आपने पहली बार हमारी देखी है, चैनल फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, तो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को, अगर वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कर लीजिए, और अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। बड़ी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होती है। और कमेंट्स अपने जो है वैल्यूएबल वो कंस्ट्रक्टिव वे में दें। जो चीज़ आपको नहीं भी पसंद आ रही उसके बारे में भी आप अपने काइंडली कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दें, ताकि चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से आप तक पहुंच सकें, और मुझे भी जो है वो थोड़ी सी और मोटिवेशन मिले कि मैं चीज़ें और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचाऊं। बहुत शुक्रिया जी व्यूअर्स। अपने अगले बुर्ज की तरफ बढ़ते हैं जो है बुर्ज मीज़ान। अरबी, उर्दू और फारसी में मीज़ान और इंग्लिश में लिब्रा। लिब्रा जो है इसका जो टाइम है वो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक का कंसिडर किया जाता है। और इसका मतलब ये है कि इस अरसे में जो अफराद, ख़वातीन, हज़रात, जो भी जेंडर है, जो जिनकी पैदाइश होती है वो समझ लें कि उनका ताल्लुक बुर्ज मीज़ान के साथ है, लिब्रा के साथ है। और लिब्रा जो है इसका रूलिंग प्लैनेट जो है वो वीनस है, वीनस ज़ोरा जिसको कहते हैं। और जो इससे मंसूब हरूफ हैं जिससे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो है रे, ते और तोए। ठीक है जी, आर और टी इंग्लिश में अगर हम इसको करते हैं। और 1, 4 और 9 इसके जो हैं ये लकी नंबर्स हैं। और इसके अलावा जो पत्थर आप पहन सकते हैं, एक तो रूबी है वो, उसके अलावा आप हीरा पहन सकते हैं, पर्ल पहन सकते हैं। और ये जो पत्थर हैं, ये जेम स्टोन्स हैं,
یہ تقدیر کو تبدیل نہیں کرتے ہیں، یہ پلیز ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اگر اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پہنیں گے تو یہ جو ہے یہ شرک میں چلا جاتا ہے. یہ صرف میڈیسنل ان کے جو ایفیکٹس ہیں وہ مطلب ایفیکٹ کریٹ کرتے ہیں اگر آپ کو پیور مل جاتے ہیں تو، اور پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی صحت کے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور اس سے جو منسوب دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے. دن سارے بہتر ہوتے ہیں، ایک خاص سیکوینس اللہ تعالیٰ نے پلانٹس کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے ڈیز کی. فرائیڈے جو ہے اس کا دن ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو کلرز ہیں وہ پیلا رنگ ہے، اورنج کلر ہے، پیرٹ گرین کلر ہے. یہ کلر جو ہے یہ آپ پہنتے ہیں یا استعمال کرتے ہیں، اس رنگ کی چیزیں ہیں. اس کلر کا ایٹماسفیئر اگر آپ یوز کرتے ہیں، لائٹس یوز کرتے ہیں اس کلر کی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے صحت کے، شخصیت کے معاملات کو بہتر کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا، اب ہم جناب چلتے ہیں اس ہفتے کی کیلکولیشن کی طرف. اچھا، اب جو کاروباری افراد ہیں میزان، ملازمت پیشہ ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کا اگر خدا نخواستہ کوئی مقدمے والا معاملہ چل رہا ہے تو اس ویک کے اندر بہت لمبے عرصے سے چلتے ہوئے مقدمات ہیں، ان کے فیصلے آپ کے حق میں آنے کی آپ امید اور اللہ پہ یقین رکھیں. اور باقی مطلب اگر اس وقت اس ویک میں فیصلہ نہیں ہوتا، کیونکہ خاص طور پہ ملک وطن عزیز میں تو خیر پینڈنگ ہو جاتی ہیں چیزیں، ملک سے باہر جو ہے وہ نظام تھوڑا سا فرق ہے. یہاں پہ رہنے والے، ہاں پاکستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں، اگر اس ویک میں فیصلہ نہیں ہوتا تو آپ ایکسپیکٹ کر لیں کہ آنے والے پھر اس ویک کے بعد کچھ دنوں کے اندر جو فیصلہ ہے وہ آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، آپ لوگوں نے آپ کا جس بھی فیلڈ سے تعلق ہے مزاج پہ اپنے قابو رکھنا ہے، اور غصے اور جلد بازی کا مظاہرہ آپ نے بالکل نہیں کرنا. اور مطلب اگر آپ یہ کریں گے نا تو یہ ہوگا کہ اس ویک کے اندر اگر آپ یہ اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے دشمنوں میں خود اضافہ کر لیں. وہ چیز جو ہے اس سے آپ نے ریفرین کرنا ہے. اچھا، جو لوگ چاہے وہ ملازمت سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، کاروبار سے ریلیٹڈ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، باہر جانے کی جو کوشش کر رہے ہیں اپنے ملک سے باہر، جس ملک میں بھی آپ ہیں اس ملک سے باہر ٹریول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو تھوڑا سا ویٹ کرنا اس ویک میں بہتر ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اس ویک میں پش کر کے حقائق کے اگینسٹ چلے بھی جاتے ہیں تو پھر اس ہفتے میں تو کوئی پازیٹیو ریزلٹس جو ہیں وہ آتے ہوئے نظر نہیں آتے. آگے اللہ کی مہربانی سے جو ہے اگر آپ تھوڑا سا ویٹ کر کے جاتے ہیں تو پھر چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو سکتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، کچھ چیزوں میں نا آپ لوگ، میں ساری فیلڈز کی بات کر رہا ہوں، اس میں ملازمت ہے، اس میں کاروبار ہے، کچھ چیزوں میں محنت ریکوائرڈ ہے. آپ اس کو پلان بھی نہیں کر رہے، آپ جسٹ جو ہے نا اوور لک اس کو کر کے ٹائم جو ہے اس کے اندر پاس کر رہے ہیں، وہ نہ کریں. یہ کریں کہ اس ویک میں جو پریکٹیکل سٹیپس لے سکتے ہیں اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے اس کی طرف جائیں، پلان کریں، اسٹریٹجی بنائیں اور ایگزیکیوشن کی طرف جو ہے وہ جائیں. اللہ تعالیٰ کی خاص مدد جو ہے وہ آپ کے ساتھ شامل حال ہو جائے گی. وسائل ایسے پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آپ کے لیے وہ کام جس کو آپ مشکل سمجھ رہے ہیں، جس کے لیے آپ پینڈنگ کرتے آ رہے ہیں چیزوں کو، وہ کام آپ کے لیے اللہ آسان کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. رشتے کی رکاوٹیں، شادی والی جو رکاوٹیں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دور فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ مطلب بات اگر کرتے ہیں، رکی ہوئی ہے بات، اب بات وہاں پہ چلائیں، چاہے میل ہیں آپ یا فیمیل ہیں، جہاں سے آپ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ہاں یہاں پہ بات ہوگی، تھوڑا سا سرد کھانے میں پڑ گیا ہے سلسلہ، بات چلائیں، وہ ہاں کی آواز آنے کا یقین رکھیں کہ پازیٹیولی. اور اس ویک کے اندر جو میزانی افراد کے جو رشتے ہیں وہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ انرجی پیٹرن اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ میزانی افراد کے جو رشتے ہیں وہ بڑے اچھے مطلب اسٹرینتھن ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. جن کے رشتوں میں پرابلم آئی ہوئی ہے ان کے رشتوں میں بھی بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. خاص طور پہ جو ازدواجی معاملات ہیں آپ کے شریک حیات سے ریلیٹڈ ہیں وہ بیلنس ہوتے ہوئے اللہ کی مہربانی سے نظر آتے ہیں. باقی رشتہ دار بہن بھائی آپ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کسی چیز کی، وہ روپیہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کی کوئی
فزیکل ہیلپ بھی ہو سکتی ہے جو ان کو ریکوائرڈ ہے. بہرحال آپ سے وہ ہیلپ کی مطلب ریکویسٹ کریں گے تو آپ اس پوزیشن میں اگر سمجھتے ہیں کہ آپ ہیلپ کر سکتے ہیں تو ان کی ہیلپ ضرور کریں. کیونکہ اس ویک میں جو انکم ہے نا آپ کی وہ انکریز ہوتی نظر آتی ہے. تو جب انکم انکریز ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے, اور اگر کسی کی طرف سے کوئی کالنگ ہے, کوئی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی دل میں ڈالتا ہے, تو آپ کو کچھ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو آپ جو ہے اپنے جو قریبی لوگ ہیں اور ان کی آپ ہیلپ کریں. اسی طرح صدقے کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی یہی ہوتی ہے کہ جو اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں, بہن بھائی ہوتے ہیں, دوست احباب ہوتے ہیں, کزنس ہیں, رشتہ دار ہیں, محلے دار ہیں, ان کو آپ دیں صدقہ جو مستحق ہیں. اور جس کو بھی صدقہ دیں نا آپ کوشش یہ کریں کہ اس کی عزت نفس, اس کی ایگو, اس کی سیلف اسٹیم وہ خراب نہ ہو. بڑے ہمبل طریقے سے کرٹسی کے ساتھ آپ اس کو بتا کے دیں کہ جی یہ صدقہ ہے, اگر آپ ایکسیپٹ کر لیں تو آپ کی بڑی نوازش ہے, کیا آپ کو مطلب یہ ضرورت ہے تو یہ چیز ہے. اچھا, صدقہ جو بھی دینا کوشش یہ کریں کہ اناج کا صدقہ جو ہے, یا میزانی افراد کے لیے میں بولوں گا کہ وہ اگر پیرٹ گرین کلر کا کپڑا دے دیتے ہیں صدقے میں وہ بھی ٹھیک ہے, پیلے رنگ کا اورنج کلر کا کپڑا بھی دے دیں وہ بھی ٹھیک ہے, اور اناج جو ہے وہ بھی آپ دیں جو اللہ نے آپ کو ہمت, استعداد, توفیق عطا کی ہے. صدقہ جو ہے نا رد بلا ہے, اور پھر جب اپنے لوگوں کا خیال کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور زیادہ خیال کرتا ہے. چرند پرند جو ہیں, حیوانات جو ہیں, حشرات الارض جو ہیں, ان کو بھی سرو کریں, صدقہ جو ہے ان کو دیں. اس کے علاوہ آپ نے اپنی جو عبادات ہیں, اپنا جو کانٹیکٹ ہے اللہ رب العزت کے ساتھ, اس کو نا بہتر سے بہتر بنائیں. کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دنیا سے پہلے بھی, اس دنیا میں آنے کے بعد بھی, اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہی اسی نے ساتھ رہنا ہے. تو ریلیشن اس کے ساتھ اس طرح بنا, دیکھیں اس کی مخلوق جو ہے نا اس کے ساتھ بہتر سلوک جب آپ کرتے ہیں وہ راضی رہتا ہے آپ سے. اپنی عبادات جو ہیں ان کو انٹیکٹ کریں, نمازیں, اپنی میڈیٹیشنز ان کو انٹیکٹ رکھیں. اور دوسرا یہ کہ سورہ کہف جو ہے اس کی تلاوت آپ کوشش کریں کہ ڈیلی کریں. سورہ کہف کی تلاوت جو ہے وہ ڈیلی کریں, اور درود پاک جو ہے اس کی کثرت کریں. تحفتاً, نذرانتاً, ہدیتاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ پرانوار میں اس کو بھجوایا کریں.